واقعہ نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرو بن عبدو کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی مکمل ہو چکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خندق کی مختلف جگہوں پر تعینات کیا گیا تاکہ کفار کی جانب سے کوئی خندق پار نہ کر سکے۔ خندق کی مغربی سمت حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم تعینات تھے۔ اس دوران غرب کا مشہور شہسوار عمرو بن عبدو اس جانب سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عمرو بن عبدہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا 100 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو للکارا اور فرمایا، اے عبدو کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے 2 باتوں کا مطالبہ کرے تو ایک بات تو ضرور مان لے گا۔ عمرو بن عبدو نے مغرورانہ لہجے میں کہا، ہاں میں نے اعلان کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسے دعوت اسلام دی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ عمرو بن عبدو نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پھر میری دوسری بات یہ ہے کہ آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو۔ عمرو بن عبدو بولا، میرے تمہارے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کا نشانہ بنو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مگر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو میری تلوار سے جہنم واصل ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر عمرو بن عبدو غصے میں آ گیا اور تلوار لہراتا ہوا آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے عمرو بن عبدو کا سر تن سے جدا ہو گیا۔